بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ننگے فقیر کا واقعہ شیئر کریں گے۔ آج کے واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی اور وہ اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ابلیس نے اپنے تمام بچوں کو بلایا۔ وہ تمام بچے اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ ابلیس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو عابد کو گمراہ کر سکتا ہے کہ اس کی بے گناہی نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ ان سب بچوں میں سے ایک بچے یعنی شیطان نے کہا کہ میں اسے عورتوں کے حوالے سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا کہ تمہارا یہ حربہ بیکار ہے کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ پھر دوسرے بچے یعنی دوسرے شیطان نے کہا کہ میں اسے شراب اور دوسرے مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ تیسرے شیطان نے کہا کہ میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا کیسے؟ اس شیطان نے کہا کہ میں اسے عبادت کے ذریعے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا یہ تجویز بھی ٹھیک ہے، تم اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسان کی شکل میں عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا، اس کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت و نماز میں مشغول رہا۔ وہ روز شب اس کے سامنے عبادت میں مشغول رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا کہ یہ نیا عابد کس قدر عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ عابد نے نئے عابد یعنی اس شیطان سے کہا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لیکن شیطان نے اس کی پرواہ کیے بغیر پھر بھی اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ عابد نے کہا اس شیطان سے کہ تم ایسا کون سا عمل یا عبادت کرتے ہو جس میں اتنے مصروف رہتے ہو؟ وہ عمل یا عبادت کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ جب مجھے اس کی سزا سے خوف آتا ہے تو میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس گناہ کو اپنی عبادت میں بدل دوں۔ تو عابد نے کہا کہ آپ مجھے بھی بتائیں کہ آپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی اتنی عبادت آپ کرتے ہیں؟ اس شیطان نے کہا کہ میں نے اس شہر میں ایک عورت کے ساتھ برا کیا تھا، اس لیے میں اس گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس لیے میں عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ عابد نے کہا کہ ایسا گناہ تو مجھے بھی کرنا ہے کہ میں اتنی زیادہ دوبارہ سے عبادت کر سکوں۔ شیطان نے عابد سے کہا کہ یہ 2 درہم لو اور اس شہر میں فلاں جگہ پر وہ عورت رہتی ہے اور تم اس کے پاس جاؤ اور وہاں پر جا کر اس کے ساتھ برا کرو، اور جب واپس لوٹو تو دوبارہ سے یہ عبادت کرنا، تمہارا گناہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ عابد اس شیطان کی باتوں پر عمل کرتا ہوا اس عورت کے گھر پہنچتا ہے، اور جب اس عورت کے گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ اے بندہ خدا، تم تو عبادت گزار لگتے ہو، تمہارا یہاں آنا تمہیں زیب نہیں دیتا، تمہارا یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے، یہ تمہارے آنے کی جگہ نہیں ہے۔ بازار کے سب لوگ اسے بتاتے ہیں کہ یہ ایک بد کردار عورت ہے اور آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں، لیکن پھر بھی عابد شیطان کی بات پر عمل کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ کا یہاں آنا کیوں ہوا؟ عابد بتاتا ہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا اور اب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کا گناہ ختم ہو جائے گا، بس میں بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو شیطان کا پیشہ ہے، یہ آپ کا کرنے کا کام نہیں ہے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ پس عابد اس گناہ سے بچ جاتا ہے اور وہ عورت انہیں وہاں سے بیچ دیتی ہے۔ عابد جب واپس آتا ہے تو وہاں پر شیطان موجود نہیں ہوتا، کیونکہ اس عورت نے عابد سے کہا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور شیطان نے آپ کو گناہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ شیطان کا فریب ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ عابد وہاں سے جب واپس لوٹتے ہیں اپنی عبادت گاہ میں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو کوئی شیطان ہے ہی نہیں، یعنی دوسرا عابد موجود نہیں ہے۔ رات سے جب صبح ہوتی ہے تو وہ عورت مر جاتی ہے اور دوبارہ سے اس عورت کے گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ عورت جنتی ہے اور اس کے جنازے میں تمام لوگ شامل ہوں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس جنازے میں شامل نہیں ہو رہا، پس آپ اس کا جنازہ پڑھائیں کیونکہ یہ عورت جنتی ہے، اس لیے کیونکہ اس نے ایک نیک شخص کو گناہ کرنے سے روک دیا ہے۔
سو میں نے اس کی بدکاری کو دھو دیا ہے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اسے میں نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ کو پڑھائیں۔ پس مومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں بارش اتنے عرصے تک نہ ہوئی کہ اتنی گرمی ہونے لگی کہ وہاں پر قحط پڑنے لگا۔ تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ وہ بارش برسا دے تاکہ ہم اس قحط سے بچ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خالی جگہ پر گئے تمام لوگوں کو لے کر اور خدا سے دعا کی، لیکن الٹا ہو گیا سب کچھ، سورج زیادہ تیز ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اے موسیٰ، تمہاری اس قوم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر تم اس کو اپنے اس نکال دو گے تو میں بارش برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کی طرف دیکھا، تمام لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، اس نے ادھر ادھر لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے سوچا کہ اگر میں اس تمام قوم کے سامنے سے گیا تو سب لوگ مجھے بے عزت سمجھیں گے، بے عزتی کریں گے میری، اور اگر میں یہاں سے نہ گیا تو یہاں پر بارش نہیں برسے گی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اے خدا، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو نے میری رسی دراز کی ہوئی ہے۔ آج میں تجھ سے اپنے دل سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اسی وقت بارش ہونے لگتی ہے، بادل گرجنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب دیکھ کر حیران ہونے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اب بارش کیوں برسائی، حالانکہ اس پورے قوم میں سے تو ایک بھی بندہ نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے جواب دیتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس نے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس لیے میں نے بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس شخص کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ جسے آپ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ میرا گناہ گار تھا تو تب میں نے اس کا پردہ رکھا، اور جب وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے تو اب میں اس کا پردہ کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک دن رات کا وقت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے جا رہے تھے کہ رستے میں انہیں ایک ننگا فقیر ملا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم کلیم اللہ ہو، تم اپنے خدا سے بولو کہ میں ایک ننگا فقیر ہوں اور میری زندگی میں فاقے ہی فاقے ہیں، میں اتنا غریب ہوں کہ میں کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پہن نہیں سکتا۔ تم اپنے خدا سے کہو کہ کاش وہ مجھے بھی رزق عطا کرے تاکہ میں آرام سے بیٹھ کر کھا سکوں، مانگوں نہ اور ننگا نہ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ننگے فقیر کا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، ہم نے اس کو رزق دینا ہے، لیکن ہم روزانہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے آخر تک اس رزق کو پا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیغام کو لے کر اس ننگے فقیر تک پہنچاتے ہیں اور وہ ننگا فقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، تم اپنے اللہ سے کہو کہ مجھے میرے حصے کا رزق روزانہ نہیں بلکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ عطا کر دیں تاکہ میں اسے خود بھی کھا سکوں اور جو میری طرح کے مزید ہیں میں انہیں بھی کھلا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیغام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس ننگے فقیر کو بہت زیادہ رزق عطا کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس فقیر کو جتنا بھی رزق و دولت ملا تھا وہ اس سے اپنا ایک لنگر خانہ کھول لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد بار بار دیکھتے ہیں تو اس کا لنگر خانہ ویسے ہی چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عطا کیا کہ اس کا لنگر کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ اپنے جیسے تمام لوگوں کو لنگر کھلاتا ہے۔ مومنین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اسے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔